أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत रूम सूरत का रुकू नंबर 4 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهم يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
رکوع نمبر 4۔ اس سے قبل 2 عنوان چل رہے تھے، توحید باری تعالیٰ اور آخرت کا بیان، اور رکوع نمبر 3 کے اندر جو مرکزی عنوان تھا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ 6 آیات کریمات ایک ہی لفظ سے شروع ہوئی، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، قال اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ اس کے لائق نہیں تھا، انسان کے لائق نہیں تھا، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، انسان نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ اما تکذیبہ ایایا ان یقول انی لن اعیدہ، اللہ تعالیٰ کی تکذیب تو یہ ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ تکذیب ہے۔ واما شتمہ ایایا ان یقول اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے اللہ پاک نے اولاد بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، میں بے نیاز ہوں، نہ کوئی میرا بیٹا ہے نہ باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی ہمسر نہیں۔ تو جب یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، سمجھو اس نے تکذیب کر دی ہے اللہ پاک کی، اور جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو سمجھو کہ اس نے اللہ پاک کو گالیاں دی ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ ضرب لکم مثلا، اللہ پاک نے ایک مثال بیان کی ہے، من انفسکم، خود تمہاری جانوں سے، تمہارے ہی نفسوں سے۔ مثال بڑی پیاری ہے، فرمایا کہ کچھ انسان آزاد ہوتے ہیں اور کچھ غلام ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو آزاد ہے اور اس کے غلام بھی ہیں، قطعاً یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو میرا غلام ہے میرے کاروبار میں شریک ہو جائے۔ غلام جو ہے یہ ملازم سے بھی کم تر ہوتا ہے، تو کوئی شخص آپ میں چاہتا ہے کہ میرا ملازم میرے کاروبار میں اس کا شیئر ہو جائے، شیئر کو تو کبھی وہ گوارا نہیں کرے گا ملازم کے لیے، اور جو غلام ہے وہ تو اس سے بھی کم تر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مثال بیان فرمائی کہ کوئی انسان اپنے غلام کو اپنا شریک نہیں گوارا کرتا، نہ کوئی بناتا ہے، نہ اپنی کمپنی میں اس کے شیئر رکھتا ہے، کوئی ایسا کرتا ہی نہیں، نہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نظام میں کس طرح کسی کو اپنا شریک بنا لے، یہ مثال بیان کی ہے۔ من انفسکم، تمہاری جانوں سے، انسانوں کے اندر سے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، من شرکاء، کوئی شریک ہے، فیما رزقناکم، اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تم ان غلاموں کو اپنا شریک بناؤ گے؟ حاشا وکلا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اور تم ہو جاؤ اس میں برابر، اس مال میں، اس کمپنی میں، اس کاروبار میں تمہارے غلام کا شیئر ہو جائے اور وہ تمہارے برابر آ جائے، ایسا تو تم پسند ہی نہیں کرتے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ڈرو جس طرح ڈرتے ہو اپنی جانوں سے، جس طرح آزاد آدمیوں سے تمہارا خوف ہوتا ہے، کیا غلاموں سے بھی ایسا ہی خوف ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ غلام سے کون ڈرتا ہے؟ آزاد آدمی تو ہو سکتا ہے کہ میرا شریک ہو جائے، غلام تو نہیں شریک ہو سکتا۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح
ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے، فمن یہدی، بس کون ہدایت دے گا، من، اس آدمی کو، اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، مشرکین تلبیہ پڑھتے حج کا، عمرے کا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، یہ کہتے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جس کا مالک تو ہے، اور ان چیزوں کا بھی تو مالک ہے جس کا وہ مالک ہے، یعنی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے شریکوں کو کچھ اختیار دے رکھے ہیں۔ یہ مشرکین عرب تلبیہ پڑھتے حج کا اور عمرے کا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحج حدیث نمبر 1185، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کا تلبیہ سنتے نا تو جہاں توحید والا تلبیہ مکمل ہو جاتا، آپ فرماتے ویلکم، قط قط، بس بس، اس سے آگے نہ پڑھو، الا شریکن ہوا تملکہ، یہ نہ پڑھو، اللہ پاک کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس سے جو اگلا جملہ ہے ویلکم، قد قد، نہ، اس سے آگے نہ پڑھو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس قائم کر اپنا چہرہ، وجہ کا چہرہ، زیادہ تر انحصار چہرے پر ہے، تو قرآن پاک میں اکثر چہرے کا لفظ ہوتا ہے کہ چہرہ متی کر لیں، لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس دین کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہے، حنیفہ، سیدھا، یک طرفہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کے مطابق فطر الناس، پیدا کیا لوگوں کو، علیہا، اس فطرت پر، اللہ نے ہر آدمی کو توحید والا پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے تبدیل کرنا اللہ کی فطرت کو، ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا، سیدھا، قیم، سیدھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مشہور حدیث مبارک ہے، آپ سب بھائی سنتے رہتے ہو، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، جس طرح ایک جانور ہے صحیح سالم ہے، صحیح سالم جانور پیدا ہوتا ہے، حل تحسون فیہا من جدعا، کیا تم نے ان میں کوئی کان یا ناک کٹا دیکھا ہے؟ لیکن بعد میں لوگ اس کا کان چیر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اور اس کے اندر عیب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح جانور کا کان بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، بعد میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس طرح ہر بچہ دین فطرت پہ، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4775،
تو اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچہ دین اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے طرف اس کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، واتقوا، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں سے، شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ عزیز بھائیو، نماز ہی فرق ہے اسلام کا اور کفر کا، اسلام کا اور شرک کا۔ چنانچہ حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ کا فرق ہے، نماز سے ہی فرق ہے مسلمان کا اور کافر کا۔ اس لیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ حدیث مبارک جس میں یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کا فرق نماز سے ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82۔ اسی طرح فرمایا مشرکین سے نہ ہو جاؤ، ان سے مشابہت نہ کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن نبی داود حدیث نمبر 4031، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے، ان سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور کئی گروہ ہو گئے، شیعہ یہ جمع ہے شیعتن کی، گروہ بن گئے۔ تو ایسے لوگوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، حزب گروہ، بما لدیہم اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں، ہر گروہ اپنے جتھے پر اور اپنے ہی منہج پر راضی ہے اور خوش ہے۔ اصل منہج اور راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔ یہ ایک دوست ہے، انہوں نے کتاب لکھی تو کتاب کا یہ نام رکھا کل حزب بما لدیہم فرحون، اس آیت کریمہ کو اپنی کتاب کا نام بنا لیا۔ تو اس کتاب کے بارے میں کافی پھر منفی سلسلہ بھی ہوتا رہا، پھر انہوں نے نام بدلا، اب اس کا نام ہے تلاش حق، کتاب ہوئی ہے اس کا نام بدلا ہے تلاش حق۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، ضرٌ کوئی بیماری آئے نا، پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں خود بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے، دعوا ربہم، پھر وہ دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبینا رجوع کرتے ہوئے، الیہ طرف اس اللہ کی، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے، اذاقہم پہنچاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کئی آدمی ہوتے ہی ایسے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ کسی تکلیف میں ہے، اس لیے آیا ہے مسجد میں، کیونکہ خوشی کے ٹائم تو کبھی آتا ہی نہیں، عام حالت میں تو کبھی اللہ کے گھر میں پاؤں رکھتا ہی نہیں۔ آج جب اس نے پاؤں رکھا ہے نا،
تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کسی مشکل میں ہے، اس لیے اس نے پاؤں رکھا ہے، ورنہ عام حالات میں کہاں یہ پاؤں رکھتا ہے اللہ کے گھر میں۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ لیکفروا، تاکہ وہ کفر کریں، بما آتیناہم، اس چیز کے ساتھ جو ہم نے دی ان کو، فتمتعوا، پس تم فائدہ اٹھا لو فائدہ، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، سوف ان قریب۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، ام یا انزلنا، ہم نے اتارا ہے ان پر کسی دلیل کو، سلطاناً دلیل، فہو یتکلم، پس وہ جو دلیل ہے نا وہ بولتی ہے، دلیل بول کر کہہ رہی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، اس کے ساتھ جو وہ شرک کرتے تھے، تو ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی دلیل بولتی ہے، نہ ہم نے اتاری ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں لوگوں کو رحمت تو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کے اعمال کی سزا، اذا ہم یقنطون، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں، پھر نا امید ہوتے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ خوشی میں اور غمی میں دونوں حالتوں میں ثواب کما لیتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث مبارک ہے کہ مومن کے ہر حال پر تعجب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر والا ہے، ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، 1-3000، صحیح مسلم شریف کے آخر میں یہ حدیث مبارک ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ یہ چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں آدمی آزمائش میں ہیں، یبسو تو جس کا رزق فراخ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور یقدر جس کا تنگ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، ہیں دونوں ہی امتحان میں، لیکن امتحان کی نوعیت مختلف ہے۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، پس دو ذا القربى، قرابت والوں کو حق کا ہو اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ عزیز بھائیوں، یہ بڑا ہی سوال آتا ہے، بہت زیادہ۔ اچھا یہ بتاؤ مولوی صاحب، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی کو؟ عزیز بھائیوں، یہ سوال سن کے تو اللہ اللہ کا اٹھتے ہیں۔ دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ایک بھائی زکوٰۃ دینے والا ہے، دوسرا لینے والا ہے، ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں ایک ماں باپ کے بیٹے۔ تو جب یہ سوال کرتا ہے
اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف فوراً توجہ چلی جاتی ہے۔ دیکھو اللہ کی حکمت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک کو اللہ نے شاہ بنایا، دوسرے کو گدھا بنا دیا، ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب ہیں۔ دوسری بات جو اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ذہن میں کھٹکتی ہے، اوہ خدا کے بندے، بھائی کے لیے تیرے پاس زکوٰۃ ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو تیرے پاس مال ہے نا، وہ نہیں تو بھائی کو دے سکتا۔ یہ دو چیزیں دل میں آتی ہیں، پھر تیسرے نمبر پر اس کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ جواب تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، لیکن جواب سے پہلے دو باتیں فوراً ذہن کے اندر گردش کرتی ہیں، اور خدا کے بندے تیرے پاس تیرے بھائی کے لیے زکوٰۃ ہی بچی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سب سے پہلے دیکھو ذی القربى حقہ والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو۔ اور کئی خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو دینی مدارس کا حق ساری عمر اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو، اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تاکہ مولوی صاحب کے منہ سے نکلے کہ دے سکتے ہیں، اور جو حقداروں کا حق ہے سارا جمع کر کے اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو دے دے۔ جیسے پنجابی کی مثال ہے، شیرینی ایک انسان تقسیم کرتا ہے تو بار بار اپنے ہی گھر میں تقسیم کر رہا ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اصل تو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم دیتے ہو سود، لِّيَرْبُوَ تاکہ بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ حدیث پاک میں ہے الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَسِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ، سود خواہ بہت ہو انجام اس کا یقیناً قلت ہی ہوگا۔ ایک آدمی سود کے کاروبار پہ چمک جائے، ایک ملک میں نہیں، 10 ملکوں میں نہیں، کئی ملکوں میں کاروبار کرتا ہے، اور بنیاد اس کی سود ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، ایک دن آئے گا کہ اس کا سارا ہی کاروبار غرق ہو جائے گا، اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، صرف 4 دن کی چمک آتی ہے، انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ چاہتے ہو اللہ کا چہرہ، فاولئک ھم المضعفون، پس وہی لوگ ہیں اپنے مالوں کو کئی گنا بڑھانے والے۔ زکوٰۃ والا کبھی مار نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس کو شکست نہیں دیتا، ہمیشہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اور اضافے ہی اضافے۔ جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ شکست نہیں کھاتا۔ فاولئک ھم المضعفون، چنانچہ پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو رحمان یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا صدقہ زکوٰۃ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، دائیں ہاتھ میں، اور اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑی کے بچے کو یا اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے، کبھی سائے میں، کبھی دھوپ میں، کبھی پانی پلا رہا ہے، کبھی دودھ پلا رہا ہے، کبھی چارہ ڈال رہا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے دائیں ہاتھ میں کھجور
پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے یا اس سے بھی بڑی۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1014۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، یہاں من کا لفظ بہت زیادہ مرتبہ آ رہا ہے۔ کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو یہ کام کرے؟ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے، بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔